من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة حضرات سامعین، بزرگ اور دوستو، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھانے کے بعد قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کا مقام اور قرآن پاک کی رفعت و بلندی کو بیان فرمایا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ جو قرآن مقدس ہے یہ الیاذ باللہ کوئی سحر، کوئی جادو، کوئی من گڑت چیز جیسے کہ مشرکین کہا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کو نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا، نازل کیا ہوا ہے۔ اور قرآن مقدس کی عظیم خوبی اور سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا تقاضا یہ تھا کہ سارے لوگ اس قرآن کو مانتے، اس پر ایمان لاتے اور قرآنی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کا یہ جو مختصر موقع ان کو دیا گیا اس کو مکمل کرتے، اور پھر ایک ایسی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنے لیے
ہر اعتبار سے راحت، سکون، اطمینان اور چین والی زندگی بنا لیتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ رب العالمین نے جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے وہ اصل میں آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اسی لیے اگر ایک انسان دنیا میں سب کچھ حاصل کر گیا، دنیا میں جتنے کمالات ہیں ان سارے کمالات سے وہ مالا مال ہو گیا 2 منٹ کے لیے مان لیجیے، لیکن وہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنی ابدی زندگی اور آنے والی زندگی کو نہیں بنا سکا، وہاں کی تیاری نہیں کر سکا، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود 100% ناکام، 100% ناکام۔ اسی لیے قرآن مقدس میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات میں اور شریعت میں ایمان بالآخرت کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف انداز سے سمجھایا کہ اس عارضی اور ختم ہونے والی فانی زندگی کو اپنی ابدی زندگی کو سامنے رکھ کر گزارے۔ اسی لیے قرآن پاک نے مختلف موقعوں پر اس آخرت کے مسئلے کو اور آخرت کے اندر اللہ پاک کی جواب دہی کے اہم عقیدے کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا۔ ظاہر بات میں رب کے سامنے جو کھڑا ہونا ہوگا اولین و آخرین کو، وہ وہی آنے والی زندگی، ہمیشہ اس کے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ بیدار رہا، یہ فکر ہمیشہ سوار رہی کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی، جوانی، کمائی، خرچ، علم و صلاحیت کا جواب دینا ہے، اور پھر اس دنیا کے اندر محتاط زندگی گزاری، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کے لیے پھر ابدی کامیابیاں۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن، یہ مقدس کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسی کی طرف سے اتاری گئی۔ اور کیوں اتاری گئی؟ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت۔ اسی لیے ہر مومن بندے کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مقدس کے اندر تعلیم کردہ ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کے اس مختصر سفر کو پورا کرے، تاکہ آنے والی ابدی زندگی میں ہر طرح کی راحت اور ہر طرح کے چین و سکون اس کو میسر ہو، اور محض اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو عیش و آرام کے ساتھ گزارنے کے چکر میں اور اس کی فکر میں آنے والی ابدی زندگی کو ضائع نہ کرے، اس سے غافل نہ ہو۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اور آخرت، دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں کو، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو ایک بہترین مثال سے سمجھاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مد دنیا فی الآخرہ۔ اس مثال کے اندر ہم ذرا توجہ کریں اور غور سے
پڑھی ہے حدیث، بار بار پڑھتے ہیں اور پڑھتا رہنا چاہیے، لیکن آدمی کبھی غور کرے، پھر اپنی زندگی کو بھی دیکھے کہ میں کیا کر رہا۔ فرمایا مد دنیا فی الآخرہ، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے اس مقدس مختصر ارشاد کو بہت غور سے سن کر اپنا محاسبہ ہم کریں، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کریں، اپنے اہل و عیال کا کم از کم محاسبہ کریں۔ فرمایا مد دنیا فی الآخرہ، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کس میں ڈبو دے؟ سمندر میں، چشمے میں نہیں، کسی تالاب و جھیل میں نہیں، نہر اور نالے میں نہیں، بلکہ سمندر میں، اور سمندر میں ڈبونے کے بعد فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھے کہ سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالی، پھر دیکھے کہ وہ کیا لے کر آیا، یہ انگلی کس چیز کو لے کر آئی۔ ظاہر بات ہے اب اگر ہم اپنی انگلی کو دیکھیں گے نکالنے کے بعد تو ہماری اس انگلی پر ذرا سی تری لگی ہو، ذرا سی تری کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی اور دنیا میں حاصل ہونے والی راحت، مال دولت، دنیا کی یہ ساری زندگی اور یہاں کا ٹھاٹ باٹ، یہ سمجھ لیجئے یہ انگلی پر لگنے والی وہ تری، اور اس کے مقابلے میں آخرت وہ سمندر، جس سمندر کی ذرا سی تری آپ کی انگلی پر لگ گئی۔ کتنا نادان، کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو اس تری کو دیکھ کر بالکل مست ہے، پھولے نہیں سماتا، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ یہ پرلے درجے کی بے وقوفی۔ ایک انسان تری کو لے کر مست ہے، خوش ہے، میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، حالانکہ اس نے اس تری کے مقابلے میں سمندر کو کھویا۔ اور یاد رکھیں شریعت مطہرہ تری سے نہیں روکتی، تری ہماری ضرورت ہے، لیکن اس تری کے پیچھے اس سمندر کو نہ کھوئے۔ اور اگر ہم غور کریں ہے واقعی، یعنی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں کی زندگی 100 سال کی ہو، 1000 سال کی ہو، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ابد الآباد ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس مثال سے سمجھایا، کیونکہ اس سے بہتر مثال سمجھانے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ تو اس تری کی اس سمندر کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، لیکن دنیا اور آخرت، سمندر کتنا بھی بڑا ہے لیکن ہے محدود، لیکن آخرت کی زندگی بالکل لامحدود، نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ازلی کا نہیں ابدی ہے۔ ازلی کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر آ گیا۔ اس زندگی میں نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، لیکن اس زندگی کے بعد جو نئی زندگی ملنے والی ہے اس زندگی میں انسان ابدی ہے، وہاں کی جو زندگی ملے گی وہ ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے۔
اور پھر اس زندگی کا جو قیمتی حصہ ہے جوانی، وہ جوانی بھی ابد الآباد، یہاں کی جو 60-70 سالہ زندگی ہے اس میں کچھ حصہ تو بے شعوری کا ہے اور کچھ حصہ پھر بڑھاپے کا ہے، جس میں انسان کے اندر ہر اعتبار سے کمزوریاں آتی ہیں، اور کچھ تھوڑا سا حصہ پھر وہ زندگی ہے جس کو ہم جوانی کہتے ہیں۔ لیکن آخرت کی جو ابدی زندگی ہے وہ ابدی زندگی ابدی جوانی کے ساتھ، کبھی کسی جنتی پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر اس دنیا کی چند روز زندگی، چاہے بچپنے کی ہو، جوانی کے ہو یا بڑھاپے کی ہو، اس کے اندر مختلف قسم کے عوارض، بیماریاں، پریشانیاں، مصائب اور نہ معلوم کون کون سے عوارض انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ آخرت کی ابدی زندگی ہر طرح کے مصائب سے، ہر طرح کی آفات سے بالکل پاک زندگی، پاک۔ پھر اس دنیا کے اندر ملنے والی نعمتیں دنیا اعتبار سے بے شمار بھی ہوں، تب بھی محدود اور معلوم نہیں کہ کون سی نعمت کب چھن جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، کبھی چھننے والی نہیں، کبھی کسی نعمت پر روک ٹوک نہیں، لا ممنوع، کوئی پابندی نہیں، ولا مقطوع، ختم ہونے والی نہیں، ابد الآباد۔ اور پھر نعمتیں بھی کیسی، اس دنیا میں کسی کے پاس کتنی بھی نعمتیں ہوں، وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا کی نعمتوں اور دنیا میں مال دولت، عزت، شہرت کی تو یہ حالت ہے کہ انسان کے پاس جتنا مہیا ہو، جو کچھ حاصل ہو، اتنا ہی انسان کے اندر مزید کی طلب بڑھتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم وادیین، اگر انسان کے اس بنی آدم کے پاس مال دولت سے 2 بڑے جنگل بھرے ہوئے ہوں تو یہ تیسری کی تلاش کرے گا۔ کتنا بھی مال ملے، کتنی بھی عزت ملے، کتنی بھی شہرت ملے، اس انسان کا دنیا میں پیٹ نہیں بھرتا۔ اور آخرت کے اندر جو ابدی زندگی، جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، وہاں تو ادنا کوئی نہیں، لیکن تقابل کے اعتبار سے جیسے ہم کہتے ہیں ادنا درجے کا صحابی، حالانکہ صحابہ سب کے سب عظیم الشان اونچے درجے کے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جب صحابہ کا تقابل کریں گے تو امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے ہر صحابی بڑے اونچے عظیم الشان درجے پر فائز، کوئی غیر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ ایسے ادنا درجے کا مطلب کیا ہے کہ جنتیوں کا جو تقابل، لیکن جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو بھی یہ تصور یقین ہوگا جو کچھ مجھے ملا ہے شاید کسی کو نہیں ملا۔ اور کیا کیا ملے گا قرآن میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے خلاصہ بیان کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہاری خواہش ہوگی، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی اور تمہارا ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا، لیکن بس ایک کام کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی غلط قسم کی خواہشات پر قابو پاؤ، اپنے نفس کو ذرا کنٹرول میں رکھو، اس کے بعد جو چاہو کرو، جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اس کے یعنی جو کچھ مانگو گے وہ بھی،
جو کوئی خواہش ہوگی وہ سب ملے گا، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اس کے سے علاوہ۔ تو جو کچھ ہم کو اس دنیا میں حاصل ہو رہا ہے اور جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس سب کی حقیقت امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ سمجھ لو سمندر کے مقابلے میں انگلی پر لگی ہوئی کیا ہے؟ تری۔ اور آخرت کی ابدی زندگی اس تری کے مقابلے میں کیا ہے؟ سمندر ہے۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ تو نہیں۔ ایک تو وہ لوگ جن کو آخرت کی زندگی کا یقین ہی نہیں، جو آخرت کی زندگی کو سمجھتے ہی نہیں۔ مشرکین مکہ کا تو یہی معاملہ تھا، وہ آنے والی زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ انسان مر جائے گا اور مٹی کے اندر بالکل یہ چورا چورا اس کی ہڈیاں ہو جائیں گی اور بالکل مٹی ہو جائے گا، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو ان سے تو کوئی توقع رکھی نہیں جا سکتی۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا؟ ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایمان ہے ہمارا۔ جیسے اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، وزن اعمال پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان۔ اور جس کو یہ یقین حاصل ہو، یہ ایمان بالآخرت حاصل ہو، اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے یہ مقدس ارشادات سامنے ہوں، اس کے باوجود وہ سمندر کو چھوڑ کر بس تری ہی کو سب کچھ سمجھ لے، اس سے زیادہ پرلے درجے کی بے وقوفی، نادانی اور کم عقلی ہوگی کیا؟ اسی لیے تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی اور نادانی کا معیار کس کو قرار دیا؟ اسی سمندر کو حاصل کی جانے والی زندگی کو۔ اگر اس زندگی کی فکر ہے، اس سمندر کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے تو عقل مند، اور اگر سب کچھ اس طریقے کو سمجھ رہا ہے اور سمندر کو بالکل یہ بھول گیا ہے تو نادان ہے، بے وقوف ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، بار بار اپنی زندگی پر اور اپنے مستقبل پر غور کرتا رہے۔ اور پھر کیا کیا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کی زندگی جس کو سمندر سے تعبیر کیا ہے، اس سمندر کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے رات دن، اور تری کو اس لیے حاصل کر رہا ہے، تری کا اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ اس تری کو حاصل کر کے سمندر کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، استعداد پیدا ہو۔ اس لیے شریعت نے تری پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اس کا پابند بنایا کہ ایک تو تری کو تری کا درجہ دو، اس تری کو سمندر مت سمجھو، اس تری کو حاصل کرنے اور اس تری کے استعمال کرنے کرتے کرتے سمندر کو مت کھوجو۔ اور جب میں کبھی عرض کیا کرتا ہوں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو ہر انسان کھونے سے پہلے اس بات پر غور کرتا ہے کہ کھو کر جو کچھ پا رہا ہوں دونوں میں تقابل کروں۔ تو یہاں بھی تو تقابل کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سمندر کو کھو کر تری کو پا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے سمندر کو کھو کر اگر تری مل بھی گئی
لیکن وہ جو جسم اور روح کے اندر ایک تراوت ہونی چاہیے تھی، اس طریقے کی وجہ سے واللہ ثم واللہ نہیں ملے گی۔ اس تری کی تراوٹ بھی جب محسوس ہوگی جب اس تری کو سمندر کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگر سمندر سے غافل ہو کر، سمندر کو سے منہ پھیر کر تری حاصل کر لی تو فرمایا سمندر تو چھوٹ ہی جائے گا، اس تری کی تراوٹ بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے ہماری یاد سے منہ پھیرا، جو یاد کی اس سمندر کو حاصل کرنے کے لیے بنیاد ہے، اس سمندر سے منہ موڑا، صرف تری کے چکر میں پڑ گیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو تری حاصل کی، اس تری کی وجہ سے جسم روح کے اندر جو تراوت، جو حلاوت، جو لذت حاصل ہونی چاہیے تھی، اس سے محروم رہے گا، کوئی چین و سکون نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، بے چینی کی زندگی، بے سکونی کی زندگی، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے اندھا بنائیں گے، سمندر کے تو راستہ ملے گا ہی نہیں، سمندر سے محروم رہے گا، اور اس کے بدلے میں ابدی جہنم۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں پرسوں ایک گاؤں، ایک دیہات میں تھا، تو میں نے ان کو تھوڑا مثالوں کے ذریعے کبھی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا سارے بچے اسکول جاتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر کل سے اسکول میں حاضری کا وقت 5 بجے شروع ہو گیا، قانون بن گئے 5 بجے بچہ پہنچانے ہوں گے، تو کتنے بجے اٹھاؤ گے؟ کہا 4 بجے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ اسکول جانا ضروری ہے کہ جنت میں؟ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی، میرے کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ اسکول میں پڑھائیں، میں اصل میں ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس طریق کو حاصل کرنے کی اتنی فکر۔ تو انہیں اقرار کر لیا کہ 4 بجے ہمارے گاؤں کے سارے چھوٹے بڑے بچے 3 سالہ وہ سب بیدار ہوئے ہوں گے، کیونکہ اگر نہیں بیدار ہوئے تو سکول نہیں جا پائیں گے، اور سکول نہیں گئے تو پھر آگے ملازمت نہیں ملے گی، باقی کوئی پریشانی۔ اور اگر جنت نہیں ملی تو جو سکول نہیں گیا، جس کو ملازمت نہیں مل گئی، اس کو کیا مزدوری، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اور جس کو جنت نہیں ملی تو کیا ملے گا بتائیے نا؟ بھائی 2 ہی تو جگہیں اللہ نے رکھی ہے، جنت یا جہنم۔ اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں۔ اللہ نے اولاد کی عظیم نعمت دی، اور اس عظیم نعمت کے بارے میں ہم کو مکلف ذمہ دار بنایا ہے۔ ظاہری طور پر اللہ نے ہم کو اختیارات دیے ہیں، ہم بار بار سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں اور اہل و عیال کی اس طریقے کے بارے میں تو رات دن پریشان ہیں، سالہ سال زندگی کے اپنے بچوں کے صرف کیے تاکہ بچوں کو ذرا سی تری مل جائے، لاکھوں روپے ان کی تعلیم پر ہم نے صرف کیا تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں اس تری سے آشنا ہوں اور اس طریقے ان کو لذت ملے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تری پر اکتفا کرا کر سمندر سے محروم تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے بچیوں اپنی اولاد اپنے اہل و عیال کے بارے میں نہ اور کون سوچے گا؟ آپ میں سے ہر کوئی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں فکر کرے گا تو کون سا آئے گا؟ تو فرمایا تنزیل، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب کہ جو اس کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے گا، تری بھی مل جائے گی
اور دنیا میں تری کی تراوٹ بھی ملے گی، ایمانی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، اور آخرت کے اندر وہ جو سمندر سے جس کو تعبیر کیا گیا اس سمندر سے مالا مال ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس مقدس قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کے بجائے نفس و شیطان کے کہنے پر زندگی گزاری تو سمندر سے تو محرومی آئی۔ یہ جو دنیا کے اندر کچھ تری حاصل ہوئی، اس تری کی تراوت اور اس کی حلاوت اور اس کا مٹھاس بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اس تری کی تراوٹ اور حلاوت بھی عطا کرے، اور آخرت کی ابدی زندگی جس کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے سمندر سے تعبیر فرمایا، اللہ تعالی ہم سب کے گھر والوں کو، اہل و عیال، پوری امت بلکہ ساری انسانیت کو اس سمندر سے مالا مال کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔